اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معطوف اور معطوف علیہ کے کچھ احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ آنِ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ صِفَةً لِشَيْءٍ أَوْ خَبْرًا لِأَمْرٍ أَوْ صِلَةً أَوْ حَالًا فَالثَّانِي كَذَلِكَ أَيْضًا۔ وَالضَّابِطَةُ فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ يَجُوزُ أَنْ يَقَامَ الْمَعْطُوفُ مَقَامَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ جَازَ الْعَطْفُ وَحَيْثُ لَا فَلَا، وَالْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جَائِزَانِ إِنْ كَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مَجْرُورًا مُقَدَّمًا وَالْعَطْفُ كَذَلِكَ نحو فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ أَمْرٌ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ آخَرَانِ وَهُمَا أَنْ يَجُوزَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْفَرَّاءِ وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اول کسی چیز کی صفت ہو یا کسی کام کی خبر ہو یا صلہ ہو یا حال ہو تو دوسرا بھی اسی طریقے سے ہوگا، اور ضابطہ اس میں یہ ہے کہ جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ لانا جائز ہو تو عطف بھی جائز ہوگا، اور جہاں لانا جائز نہ ہو تو عطف بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور عطف کرنا دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا جائز ہے اگر معطوف علیہ مجرور مقدم ہو اور عطف بھی اسی طریقے سے ہو، جیسا کہ فی الدار زید والحجرۃ امر۔ اور اس مسئلہ میں دو مذہب اور ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے امام فرا کے نزدیک، اور مطلقاً جائز نہیں ہے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، معطوف اور معطوف علیہ کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ ساری آپ پڑھ چکے ہیں، پھر اس کی جو اقسام ہیں وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو معطوف ہے معطوف علیہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے، یعنی جو حکم معطوف علیہ کا ہوتا ہے ترکیب کے اندر وہی حکم معطوف کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معطوف علیہ خبر ہے تو پھر جو معطوف ہے وہ بھی خبر ہوگی۔ اگر معطوف علیہ وہ صلہ بن رہا ہے کسی اسم موصول کا تو معطوف ہے وہ بھی صلہ بنے گا۔ اگر معطوف علیہ وہ حال بن رہا ہے تو معطوف بھی حال واقع ہوگا، یعنی جو کچھ ترکیب کے اندر معطوف علیہ واقع ہوگا وہی کچھ ترکیب کے اندر معطوف بھی واقع ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آگے مطلب خود ہی بتا رہے ہیں۔ آنی میں مراد لیتا ہوں، اگر اول کسی چیز کی صفت ہو تو دوسرا بھی اسی چیز کی صفت ہوگا۔ مثال میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جیسے مثال دیکھیں، قام زید العالم والعاقل۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ موصوف ہے، العالم یہ اس کی صفت ہے۔ جس طریقے سے عالم اس کی صفت ہے تو عاقل بھی حرف عطف کے واسطے سے زید کی ہی صفت بنے گا۔ تو یہ فرمایا اگر اول صفت بن رہا ہے کسی چیز کی تو ثانی بھی یعنی معطوف بھی اسی کی صفت بنے گا۔ او خبرن لیمرن، یا پھر اول اگر کسی کام کے بارے میں خبر بن رہا ہے یعنی مبتدا کی خبر بن رہا ہے تو ثانی وہ بھی اسی مبتدا ہی کی خبر واقع ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ زید کاتب و شاعر۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ مبتدا ہے اور کاتب یہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ جب کاتب اس کی خبر بن رہا ہے تو شاعر بھی حرف عطف کے واسطے سے اسی مبتدا کی خبر بنے گا۔ او صلتن، یا اگر اول صلہ بن رہا ہے معطوف علیہ تو ثانی یہ بھی صلہ بنے گا۔ اس کی مثال بھی لکھی ہے میں نے، جیسے قام الذی صلی وسامہ۔ اب قامہ فعل ہے، الذی اسم موصول ہے، اور یہ پورا جملہ اس کا صلہ بن کر یہ قامہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اب الذی اسم موصول ہے، اب صلی یہ فعل ہے اور یہ بن رہا ہے اس الذی اسم موصول کا صلہ۔ تو جس طریقے سے صلی یہ الذی اسم موصول کا صلہ بن رہا ہے تو سامہ بھی حرف عطف کے واسطہ سے الذی اسم موصول کا صلہ بنے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ معطوف علیہ چونکہ صلہ ہے لہذا معطوف یہ بھی صلہ بنے گا۔ او حالن، یا اسی طریقے سے اگر معطوف علیہ اول وہ حال واقع ہو رہا ہے تو ثانی یعنی معطوف وہ بھی حال واقع ہوگا۔ اس کی مثال بھی میں نے لکھی ہے، قام زیدن مضروبا و مشدودا۔ اب قعدہ یہ فعل ہے اور زیدن یہ اس کا فاعل اور ذوالحال ہے، اور مضروباً یہ اس کا حال بن رہا ہے زید کا۔ جس طریقے سے مضروباً یہ معطوف علیہ اس کا حال بن رہا ہے، اسی طریقے سے مشدوداً یہ بھی حال بنے گا واو حرف عطف کے واسطے سے۔ تو یہ فرمایا فالثانی کذالک ایضاً، دوسرا بھی اسی طریقے سے ہوگا، یعنی جو پہلا ہے صفت ہو خبر ہو صلہ ہو حال ہو تو دوسرا یعنی معطوف بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ والضابطۃ فیہ، آگے ایک ضابطہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں پہچان کرنے کا کہ یہاں پہ عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اب ترتیب تبدیل کر کے دیکھیں، یعنی معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر لیں اور معطوف علیہ کو معطوف کی جگہ پر لیں، پھر آپ ترجمہ دیکھیں ترکیب دیکھیں، اگر تو بالکل ٹھیک ہے ترجمہ بھی ٹھیک ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر معطوف معطوف علیہ والی ترکیب درست ہے، اور اگر اس میں فرق آ رہا ہے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ معطوف معطوف علیہ نہیں لا سکتے۔
یہ فرمایا وَالضَّابِطَةُ فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ يَجُوزُ، ضابطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں کہیں جائز ہو معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر لے کر آنا تو وہاں پر عطف بھی جائز ہے، وَحَيْثُ لَا فَلَا، اور جہاں کہیں جائز نہ ہو وہاں پر جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں کہیں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر لانا جائز نہ ہو فلا، تو وہاں پر عطف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ساری مثالیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ عاقل کو عالم کی جگہ پر لیں، عالم کو عاقل کی جگہ پر لیں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے کاتب کو ادھر لیں، شاعر کی جگہ پہ، شاعر کو کاتب کی جگہ پر لیں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یا اسی طریقے سے سلہ کو آگے لیں، ساما کو اول لیں تو معطوف معطوف علیہ کی جگہ تبدیل کر دیں تو عبارت کے اندر، ترجمے کے اندر، ترکیب کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر عطف ڈالنا یہ درست ہے۔ اس عطف بالحرف کا آخری مسئلہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا عطف ڈالنا ایک حرف عطف کے واسطہ سے، یہ جائز ہے۔ یہ پہلے آپ مثال سمجھ لیں، مثال سے ہم اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں گے۔ فی الداری زید والحجراتی عمر۔ یہاں پر پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ دو جملے ہیں، ایک جملہ تو ہے فی الداری زید اور دوسرا ہے والحجراتی عمر، اور حرف عطف ایک ہے واو۔ اب یہاں پر دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پہ دو مختلف عامل ہیں جو دو مختلف معمول کا تقاضا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عامل تو ہے فی حرف جر، اب یہ تقاضا کرتا ہے الدار پر جر ہو، جیسا کہ جر ہے، اور دوسرا عامل ہے زید جو کہ مبتدا ہے، مبتدا میں عامل ہوتا ہے ابتدا، اب ابتدا تقاضا کرتا ہے زید پہ رفع کا، جیسا کہ آپ کو رفع لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دو عامل ہو گئے، ایک عامل ہو گیا ابتدا جو رفع چاہتا ہے جو کہ زید پر ہے، دوسرا عامل ہو گیا حرف جر فی جو کہ جر چاہتا ہے اور وہ دار پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو اگلا جملہ ہے حجرتی امرن، اس جملے کا عطف ہے اس جملے پر اور حرف عطف درمیان میں ایک ہے، اور یہاں پر دیکھیں حجرہ اس کا عطف ہے دار کے اوپر اور اس کے اوپر جر ہے، اور امر اس کا عطف ہے زید کے اوپر اور اس کے اوپر رفع ہے۔ تو یہ فرمایا عطف کرنا جائز کب ہوگا؟ دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا جائز تب ہوگا جب معطوف علیہ میں مجرور مقدم ہو تو عطف میں بھی مجرور مقدم ہو۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک حرف عطف کے واسطہ سے دو مختلف معمولوں کا عطف ڈالا جا رہا ہے، اور معطوف علیہ یہ والا جملہ ہے اور یہ والا جملہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو معطوف علیہ میں مجرور یہ مقدم ہے، فدار مقدم ہے، اور مرفوع یہ مؤخر ہے، اور معطوف میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہی اصول ہے کہ معطوف علیہ میں بھی مجرور مقدم ہو، جیسا کہ آپ کو فدار یہاں پہ مجرور مقدم نظر آ رہا ہے، اور معطوف میں بھی مجرور مقدم ہونا چاہیے، جیسا کہ حجرہ اس کے اوپر جر ہے اور یہ مقدم ہے امر پر، تب تو جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا عطف ڈالنا ایک حرف عطف کے واسطہ سے، جبکہ دونوں جگہ پر مجرور مقدم ہو، اور اگر کسی ایک جگہ پر بھی مجرور مقدم نہیں ہوگا تو یہ عطف ڈالنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا عطف ڈالنا کب جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا؟ جائز تب ہے جبکہ معطوف علیہ مجرور مقدم ہو اور عطف میں بھی اسی طریقے سے ہو۔ عطف سے مراد ہے یہاں پہ معطوف میں، معطوف علیہ میں اور یہاں پہ معطوف میں، جیسا کہ فی الدار زید والحجرتی عمر۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ جمہور کا۔ باقی اس مسئلے کے اندر دو مذہب اور ہیں۔ ایک مذہب کیا ہے کہ مطلقاً جائز ہے، امام فرا کے نزدیک۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مجرور مقدم ہو تب جائز ہے، اگر مجرور مقدم نہ ہو مؤخر ہو تب بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایسا ہوتا نا زید فی الدار وعمر فی الحجر وعمر حجرتی، تو امام فرا کے نزدیک جائز تھا۔ وجہ کیا تھی؟ امام فرا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مجرور مقدم ہو تو جائز ہے، تو مجرور مؤخر کو بھی وہ مجرور مقدم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ باقی امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مطلقاً جائز قرار نہیں دیتے، وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، چاہے مجرور مقدم ہو چاہے مجرور مؤخر ہو، دونوں صورتوں کے اندر جائز نہیں ہے۔ امام سیوی کی دلیل کیا ہے؟ امام سیوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو حرف عطف ہے وہ ایک عامل ضعیف ہوتا ہے، تو لہذا جب یہ ضعیف ہے تو پھر ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ دو جگہ پر عمل نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک جملے کا یا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے اوپر عطف ہوگا تبھی یہ عمل کر سکے گا، اور یہاں پہ دو عمل ہو رہے ہیں لہذا یہ عمل نہیں کر سکتا اور جائز نہیں ہے۔ بہرحال دونوں مذہب آپ کے سامنے آگے ہیں، اور جمہور کا مذہب ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی معطوف اور معطوف علیہ کی بات بھی یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔